السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنے والے خوش نصیبوں کے لیے قیامت کے دن کا عظیم انعام اور اس عمل کی شرعی حیثیت جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا آرام کی حالت میں درود پڑھنا بے ادبی تو نہیں؟ کیا یہ عمل گناہ کا سبب ہے، یا یہ در حقیقت وہ نایاب چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے؟ آج ہم آپ کی خدمت میں درود شریف کے ایسے پوشیدہ راز اور ایسی حیرت انگیز بشارتیں بیان کر رہے ہیں جنہیں سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی کا ہر سونا، ہر نیند اور ہر لمحہ خالص عبادت بن جائے گا۔ ناظرین گرامی، درود شریف محض چند الفاظ نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ جاوید روحانی رابطہ ہے اللہ رب العزت اور اس کے سب سے محبوب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں رب کائنات نے خود قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں عطا فرمایا ہے۔ بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ یہ وہ عظیم عمل ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فعل اور فرشتوں کے عمل کے بعد مومنین کو کرنے کا حکم دیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال سے بڑھ کر محبت کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے جسے مل جائے اس کی دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، قرب خداوندی کا آئینہ ہے، تنگ دستی کا علاج ہے اور دوزخ سے نجات پانے کا سبب سے مضبوط ذریعہ ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درود بھیجنے کا طریقہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیمی پڑھنے کی تعلیم دی، جو کہ سب سے افضل درود ہے۔ حدیث کی روشنی میں درود شریف پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی صبح و شام کے وقت 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا وقت درود شریف کے لیے مقرر کرنے کا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ عمل رحمت اور سلامتی کا نزول لاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اللہ اس پر رحمت نازل کرے گا، اور جو سلام بھیجے گا اللہ اس پر سلامتی نازل کرے گا۔ درود نہ پڑھنا
حسرت اور ندامت کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ لفظ درود در حقیقت فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ورد کرنے والی چیز، جبکہ صلاح عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مدح و ثنا، تعریف اور رحمت۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاح کا مطلب ہے فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا کرنا اور اپنی خاص رحمت نازل فرمانا۔ فرشتوں کا صلات بھیجنا آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور مومنین کا صلات بھیجنا محبت سے اپنی زبانوں اور دلوں سے تعریف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ یہ رحمت کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو اب سوچنے اور عمل کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عظیم عمل میں مشغول ہیں جو رب کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، صرف ایک بار درود کے بدلے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیند سے پہلے روزانہ 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا پاکیزہ ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز اور مستحب ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں یا بستر پر لیٹے ہوں، کیونکہ اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی شوق کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب اور رحمت ہے۔ وضو سے ثواب بڑھتا ہے، لیکن بغیر وضو کے بھی آپ اس عظیم ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام اور محبت کا خوبصورت تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا۔ درود دنیا و آخرت دونوں میں عظیم فائدے دیتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہی ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ یہ عمل دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو پریشانی ہے یا گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا مستقل معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی نہیں ہے، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو دنیا کی باتیں چھوڑ کر اپنی زبان کو صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے مختصر درود پر لگا دیں۔ اس عمل سے فرشتے آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہوتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول منظور ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضمانت ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن جب کسی مومن کی نیکیاں کم ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر اس کے اعمال کے پلڑے میں ایک پرچہ رکھیں گے
جس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، وہ پرچہ درود ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں، جو دن رات امت کی فکر میں گھلتے رہتے تھے۔ جب کوئی دکھ، پریشانی یا حاجت ہو تو دعا سے پہلے کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہدیے کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ دیتے تھے، لہٰذا جب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کا ہدیہ پہنچائیں گے تو غالب گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوابی ہدیہ یہ دیں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ یہی وہ راستہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں اور جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں۔ لہٰذا دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر پورا درود ابراہیمی نہ ہو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے جمع ہوں گے اور انشاءاللہ بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر اور درود کی کثرت میں